نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، آج سورۃ البقرہ کی آیات 92 اور 93 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کا درس یہی ہوگا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جاء آیا، اگر اکیلے میں ترجمہ کریں تو آیا، لیکن ظاہر ہے ہم انبیاء کے لیے ادب کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور پچھلے سبق میں انہوں نے کہا تھا، ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو جناب ان پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے پکے ایمان والے، ہمیں تمہاری باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم مسلمانوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو اب اس سبق میں بات آ رہی ہے کہ یار کون سا ایمان تمہارا ایمان یہی ہے جو تمہیں بچڑے کی پوجا کی کہہ رہا تھا؟ تو اگر تمہارا ایمان یہی ہے پھر تو بھائی بہت بری اس نے تمہیں جو ہے نا نصیحت کی اور بڑا برا حکم دیا ہے کہ تم ایک نبی کے موجود ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، ہم جو پیچھے پڑھ کے آ رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزے دیے تھے۔ تو اس میں 9 معجزے ان کے بہت مشہور ہیں، خاص طور پہ 2 بڑے ہیں، جس میں عصا اور ید بیضہ۔ عصا ایک لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سانپ بن جاتی تھی، اور ید بیضہ جو ہاتھ اپنے اس میں بغل میں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو ید بیضہ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضہ سفید کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نشانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے، معجزے دیے فرعون کی قوم کے لیے، وہ تھا اس میں خون، مینڈک، ٹڈیاں، جوئیں، قحط، طوفان، اس طرح کے 9 معجزے یہ ٹوٹل بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو سمندر پھٹ گیا تھا اور اس میں رستے بن گئے۔ تو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات دکھائے ان کو، نبی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن انہوں نے پھر بچڑے کی پوجا کر لی۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اور یہ جو ہم نبیوں کے معجزات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا یعنی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھاتا تھا ایمان والوں کے ایمان کے اضافے کے لیے، یا آج بھی دکھاتا ہے؟ تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے اپنے بندوں کو، لوگ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان بڑھتا رہے، مضبوط رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانی چھوڑ دی ہوئی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف غور و فکر کرنے والوں کو یہ نشانیاں ملتی ہیں، جو غور کرے گا اس کو کائنات میں اور اپنے ساتھ ایسی نشانیاں نظر آئیں گی، جو غور نہیں کرے گا اس کو نہیں آئیں گی۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سوچتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ان پہ کس طرح غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے
کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ واضح دلائل آنے کے بعد اور نبی کے موجود ہونے کے بعد، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس موجود تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ان کا درجہ بڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن دوسرے نبی پاس موجود ہیں، اتنے معجزے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھی ہیں، تو پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور حضور پاک کو کہہ رہے ہیں یا مسلمانوں کو کہہ رہے تھے مدینے کے یہودی کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ تو لیول ان کا یہ چیک کریں یہودیوں کا، اور ان کی تاریخ چیک کریں، تو یہ اس میں ہم اصل میں ہماری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ یہودی جو ہے نا، بالکل ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی تاریخ پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یار کیسے اجڑ اور بے وفا اور انتہائی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا ہے۔ اور اگر آپ پوری تفصیل اگر کٹھی پڑھیں نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یار ایسی قوم، ایسی بدتمیز قوم تھی۔ ٹھیک ہے، اور آج انہوں نے دنیا کو جو ہے نا مالی لحاظ سے کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ ان کے اندر کوئی ایمانی لحاظ سے کوئی چیز نہیں موجود۔ بہرحال ان کو کہا گیا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ پھر اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو من بعد ہی سے یہاں یہ مراد ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی تم ظلم کر رہے تھے، تم بچڑے کو معبود بنا کے بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی شرک جو ہے وہ ظلم ہے، یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ اور یہ آیت تو ایک ہی دفعہ میرے خیال آئی ہے، یا ایک سے زیادہ دفعہ ہوگی، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک جو ہے بیسیکلی یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، بنی اسرائیل سے ہی خطاب چل رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، پہاڑ کو، طور پہاڑ جو ہے ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ جب تورات نازل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے احکامات منوانے کے لیے، یہ ایسی قوم تھی کہ ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کرنا پڑا کہ مانو گے نا، مطلب دیکھیں شرافت سے تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ یہ اس قوم کی تاریخ ہے۔ تو جب پہاڑ اوپر کھڑا کیا تو پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ بلند کر دیا۔ کیا کہا پھر؟ خُذُوا، تم سب پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، یعنی جو ہمارے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور ان پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ وَاسْمَعُوا کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا، اطاعت کرنا، عمل کرنا، تو یہ سارے اس کے اندر مطلب موجود ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب تورات نازل کی تو اس پر عمل درآمد کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا، اور پھر ان سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، سنبھال لو اور سنو، عمل کرو اور اس پر اس کے احکامات کو جانو۔ قالو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ سمینا، ہم نے سنا، واسینا، اور نافرمانی کی۔ یہ یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے جب پہاڑ اوپر کھڑا کیا تھا تو اس وقت تو یہ نہیں کہا، یا کہا ہے پھر بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ تو اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے 3 باتیں مراد لی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حال ہے، یعنی کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتا زبان سے کہ عملی طور پہ جو اس کا عمل ہوتا ہے، جس حال میں ہوتا ہے بندہ، اس سے ہی وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، مطلب وہ عمل ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے کہا تو تھا کہ سمینا، لیکن عمل
کوئی نہیں کر رہے تھے، ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مطلب دل میں یہ کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے، اوپر سے تو کہہ دیا لیکن دل سے نہیں کہا۔ لیکن تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی یہ کہا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور عمل ہم نہیں کریں گے۔ یعنی تیسری بات یہ میں اس لیے آخر میں بیان کی ہے کہ یہ قوم جو ہے جتنی اس کی حرکتیں اور جتنی اس کی بدماشیاں تھیں تو اس سے کچھ بعید نہیں، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی یہ کہا ہو کہ ہم نے سن لیا لیکن عمل ہم نہیں کریں گے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ان کا حال یہ تھا۔ انہوں نے جب پہاڑ اوپر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ بلند کر دیا، تو اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا سمینا واطعنا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا سنتے ہیں اور عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے جب پہاڑ ہٹا لیا تو پھر کہا سمینا وعصینا کہ ہم نے سن لیا لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اور کچھ نے کہا کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے جو ہو سکے گا کریں گے، جو ذرا مشکل ہو وہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی یہ بات پڑھی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، اور پلا دیے گئے ان کے دل بچھڑے کی محبت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اشربو کیوں استعمال کیا، یہ بڑا اہم ہے۔ ویسے ہی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ وہ بچھڑے کو پوجا کر رہے تھے جیسے پہلے، یہاں بڑا اسپیسیفکلی ایک خاص ورڈ استعمال ہوا، وہ اشربو، اور وہ پلا دیے گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے پانی ہے ہم پیتے ہیں تو رگ رگ میں اتر جاتا ہے، یعنی پلانے کا مفہوم جو ہے جب محبت کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رگو پے میں جو ہے سرایت کر گئی یہ چیز، اتنی یعنی ان کو بچھڑے سے محبت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شاعروں نے، امام قرطبی نے اور مختلف مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، جو عربی کے شاعر ہیں ان کے شعر بیان کیے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا عرب شاعروں نے اس کو محبت کو جو ہے نا بیان کیا ہوا ہے اور اس کو یعنی انسان کے اندر سرایت کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جسم ہے نفس ہے مسئلے مسائل ہیں ورنہ، جسم ہے مسئلے مسائل ہیں ورنہ، میرے دل میں روح کی پاتال میں تم ہو۔ تو روح کی پاتال، روح پہلے ہی روح ایک ڈیپ چیز ہے اور اس کی بھی پاتال، پاتال کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، کوئی ٹینک ہے، کوئی بڑا برتن ہے، جیسے یہ گلاس ہے نا تو اس کا جو بالکل نیچے والا پند ہے نا اس کو پاتال کہتے ہیں، پاتال یعنی بالکل ڈیپتھ میں جا کے۔ تو یہ شاعروں نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بیسیکلی اس بات کو بیان کیا ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح رچ بس گئی تھی، ان کے اندر سرایت کر گئی، رگو پے میں سما چکی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ مفسرین نے یہ بیان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کئی یہ جیوش جو انسائکلوپیڈیا اس میں یہ بیان کیا ہے انہوں نے، مطلب جو جیوش انسائکلوپیڈیا اس میں ہے کہ کئی سال جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر گائے کی پرستش جو ہے، پرستش نہیں اس کو عقیدت کی نظر سے وہ دیکھتے رہے ہیں، یعنی اس کے عقیدت ان کے دل میں پھر بھی رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس وقت انہوں نے توبہ کر لی تو بالکل ختم، پھر بھی وہ ان کے اندر جو ہے نا سرایت کیے رہی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے آئے ہیں کوہ طور سے تو وہ بچڑا انہوں نے جو بنایا ہوا تھا سونے کا اس کو انہوں نے ریزہ ریزہ کر کے اور سمندر میں بہا دیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے کہا جب اس میں بہایا تو وہ پانی میں جب مل گیا تو انہوں نے پانی وہ پی لیا۔ یہاں تک جو ہے نا مفسرین نے باتیں بیان کی ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہوا؟ بِکُفْرِہِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ کون سا کفر تھا؟ میں ویسے بات کرتا رہتا ہوں کہ کافی تفاسیر دیکھنی پڑتی ہیں تفسیر کے لیے اور تیاری کے لیے، تو میں نے بڑی تفسیریں دیکھیں تو ہر ایک نے لکھا ہے جی ان کے کفر کی وجہ سے، کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ کفر کون سا تھا۔ تو زیادہ مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ایک تفسیر سے آپ کو ہر بات مل جائے، کوئی دوسری تفسیر میں ایک بات مل جاتی ہے، کوئی تیسری تفسیر میں۔
تو حضرت مولانا شفیع صاحب جو ہیں جن کی معارف القرآن تفسیر ہے اس میں مجھے یہ پوائنٹ ملا، اور وہ پہلے پڑھا بھی ہوا تھا لیکن کسی نے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا تفسیر میں نا، تو انہوں نے پھر اس کو بیان کیا کہ یہ اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے لائے ہیں اور سمندر پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہاں سے یہ نکل آئے، تو جب آگے آ رہے تھے فلسطین جانے کے لیے تو رستے میں ایک قوم آئی جو کہ بت بنا کے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مجاور بن کے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور اس کی پوجا کر رہے تھے، وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے جیسے اعتکاف بیٹھے ہیں نا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی خدا بنا دے نا تو ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یار کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ یہ مراد ہے ان کے کفر، یعنی وہ جو انہوں نے کفر کیا تھا اور ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی مجسم خدا ہو، تو وہی جو ہے ان کی خواہش جو ہے نا وہ بچڑے کی شکل میں سامنے آ گئی اور اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو اسلام میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے نا سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی، وہ یہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے، جو ابھی جہاں پہ ایمان زیادہ سٹرونگ نہیں ہوا ہوتا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز، وہ ابھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو غزوہ حنین کے موقع پہ جب سارا مکہ فتح ہو گیا اور سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے، تو پھر آگے اس کے بعد تھا غزوہ حنین، اور بڑی ایک طاقتور قوم کے ساتھ جو ہے نا بنو ثقیف کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو یہ جب سارے جا رہے تھے 12,000 کا لشکر تھا، تو وہ رستے میں ایک درخت تھا، اس کو ذات الانواد کہتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی چیزیں لٹکاتے تھے، کپڑے یا کوئی اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کچھ مسلمان جو ابھی نئے نئے بنے تھے انہوں نے حضور پاک سے کہا کہ ہم بھی نا اسے برکت حاصل کر لیں، یا اس کا مفہوم ہے کہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھی وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا حال تھا، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بچڑے کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس سے ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سرایت کر جاتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اصل تو یہی ہے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے اور رگو پے میں اتر جائے۔ تو اس حوالے سے تاریخ اسلام میں، سیرت میں آپ کو مطلب بہت زیادہ یعنی کہ واقعات ملیں گے صحابہ کرام کے اور بے شمار، لیکن آج جو میں واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا زبردست واقعہ، مجھے بڑا پسند آیا اور پہلے بھی میں نے کہیں پڑھا تھا۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے، بڑا ایمان افروز واقعہ، حج کر کے لوگ چلے گئے۔ تو ایک بہت بڑے جو ہے نا محدث ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، تو وہ وہاں مسجد حرام میں سو گئے، لوگ حج کر کے چلے گئے، سو گئے۔ تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ یار اس دفعہ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ 6 لاکھ لوگوں نے۔ ظاہر ہے اس وقت کی بات ہے، یہ میرے خیال ہے 100 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی 125 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہوگا۔ ظاہر اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، 6 لاکھ بھی بہت تعداد ہے۔ تو جب اس فرشتے نے پوچھا نا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، تو اس نے کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو بہت پریشانی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دمشق میں ہے، دمشق کا موچی ہے، ٹھیک ہے، اس نے حج پہ آنا تھا، وہ حج پہ نہیں آیا، اس نے حج کی پکی نیت کی ہوئی تھی، تو اس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے حج قبول ہونے کی وجہ سے ان 6 لاکھ کا بھی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کے بیان کرنے میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو اوورال مفہوم ہوگا وہ یعنی علامہ جلال الدین سیوطی اور مختلف لوگوں نے بیان کیا یہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جاگے، اور اس میں فرشتے نے نام بھی بتایا، علی بن موفق، پتہ نہیں اس طرح کا کچھ نام تھا اس موچی کا دمشق میں۔
جب جاگے تو انہوں نے کہا یار اس بندے کو تو ملنا چاہیے، یہ تو ولی اللہ ہے، ظاہر اس سے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ سفر کر کے دمشق پہنچے، پتہ کیا ایک موچی ہے اس نام سے، پتہ کی کرتے 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 اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ تو اس سے پوچھا، حال احوال پوچھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح آیا ہوں، تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں اور کیا معاملہ ہے، حج وغیرہ کا کیا ہے اس طرح۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ہاں یار میرا حج کا ارادہ تو تھا، اور میں پچھلے 30 سال سے 30 ایئر سے پیسے جمع کر کے، ظاہر موچی تھا بیچارہ، تو کچھ تھوڑے 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 جمع کرتے 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 نا 30 سال بعد میرے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ میں نے کہا کہ اس دفعہ میں حج کرنے جاؤں گا، اتنا میں نے کر لیا۔ تو جب میں نے حج کے لیے نکلنا تھا تو گھر میں بھی ظاہر ہے جب بندے کی پہلے ہی اتنا وہ ہو تو بندہ کفایت شعاری سے کام لیتا ہے، جو میں نے واقعہ پڑھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس دن بھی کوئی بچوں کے لیے بھی کچھ کھانے کو خاص نہیں تھا، یا اس طرح بھوکے تھے بچے، تو ہمسایوں کے گھر سے نا دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ انہوں نے پکایا تھا، تو گھر والی نے کہا کہ جائیں ادھر سے کچھ لے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ تو وہ موچی بیان کر رہا ہے اپنا واقعہ، کہتا ہے میں ان کی طرف گیا، میں کہا آپ نے کچھ پکایا تو کچھ دے دیں۔ تو ہمسایوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں جی، ہمارے لیے حلال کیوں نہیں، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، کیوں نہیں حلال؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی کافی دنوں سے فاقے چل رہے تھے، میرے بچے بہت بھوکے تھے، تو میں ابھی ایک گدھا مرا ہوا تھا، تو اس کا مرے ہوئے گدھے کا کچھ گوشت کاٹ کے لے کر آیا ہوں، تو وہ میں نے چڑھایا ہوا ہے، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ تو اس موچی نے کہا، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں کہا یار حج تو پھر بھی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ پیسے میں نے کچھ ان کو دیے، زیادہ ان کو دیے، کچھ اپنے بچوں کو۔ میں کہا یار کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، میری نیت تو ہے، تو یہ میں نے یہ کیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا حج قبول ہو گیا، اور آپ کے حج کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو یہ اخلاص، جو سچائی کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے، اور کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں وہ گیا ہی نہیں ہے بندہ حج کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کچھ آپ نے جمع کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو اگر تھوڑا سا ہو تو قبول نہیں کرے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی تھی، لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں، خواہ مسلمان ہیں، اب ظاہر سارے یہودی تو ایسے نہیں تھے، اچھے یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی سرایت کر گئی تھی۔ اب مسلمانوں کی تو طریق الحمدللہ بری ہے، جو محبت رسول کے ایسے ایسے واقعات ہیں اور اللہ سے محبت کے ایسے ایسے واقعات ہیں، تو وہ تو ایسے ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ ان سے فرمائیے، بئس ما، میں نے بتایا تھا کہ جب یہ آ جاتا ہے نا بئس ما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ برا ہے۔ یامرکم، جو حکم دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ پچھلی آیت میں، اس سبق سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کس پہ ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے، یعنی مدینے کے یہودیوں سے، کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، کل بئس ما، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے ذرا کہیے، کل بئس ما، کہ کتنا برا ہے، یامرکم، جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی یہ اگر تم کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے تمہارا ایمان، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، جو تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو،
تو اگر تمہارا بھائی ایمان یہی تمہیں حکم دیتا ہے نا تو پھر تو بھائی بہت برا ہے تمہارا ایمان ہے، اور بہت برا حکم دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کو سرزنش کی گئی جو مدینے میں یہودی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انڈورس کرتے تھے وہ اپنے بزرگوں کی حرکتوں کو، یعنی اس کو برا نہیں کہتے تھے، اس کو کنڈیم نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو بچڑا نہیں پوجا تھا نا، جو مدینے میں یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے نہیں بچڑا پوجا، ان کے اباء و اجداد نے پوجا تھا، لیکن اس کو یہ کنڈیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے، وہ مطلب جو بھی ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے پھر قرآن جو ہے ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی، حالانکہ انہوں نے نہیں کی۔ جب کسی بڑے نے یا پہلے نے کوئی ایسا کام کیا ہو اور بعد والا اس کو انڈورس کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس میں شامل۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو تم ان کو انڈورس کر رہے ہو تو پھر کیسا تمہارا ایمان ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری کتاب ہے، تو کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ان کو بیسیکلی سرزنش کی گئی کہ تمہاری حرکتیں جو ہیں، تمہاری باتیں جو ہیں کچھ اور ہیں اور تمہاری حرکتیں کچھ اور ہیں، اور تمہاری تاریخ جو ہے وہ مسلسل اسی طرح آ رہی ہے، یعنی جیسے تمہارے آباء و اجداد حرکتیں کرتے تھے ویسے ہی تم کر رہے ہو اور ایمان نہیں لا رہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی تم نے دیکھ لی ہیں، جو کچھ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ بھی تم نے دیکھ لیا ہے، اور سارے دلائل بھی سامنے آ گئے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے، اور مانتے بھی تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں لہذا ہم نہیں مانتے۔ تو اس میں ایک جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کیا بزرگ جو ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو گزر گئے ہیں، انہوں نے اگر کچھ غلط بھی کیا ہو تو پھر بھی ہمیں اس کو بس ٹھیک ہے وہ بزرگ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ حق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر بزرگوں نے کسی بھی، کوئی بزرگ ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اس کا احترام لازم ہے، احترام کرنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حق کے خلاف کرے گا، اب وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے اور یہ جناب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ تو حق جو ہے نا وہ تسلیم کرنا چاہیے، اور جو غلط چیز ہے اس کو بڑے احسن انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہا وہ بزرگ ہی ہو، یہ نہیں ہے کہ بزرگ جو مرضی کرتے رہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔